हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, लास्ट वीक मैंने एक डिस्कशन शुरू की थी। मैंने उसके लिए वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि वाई आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग। तो आज उसका सेकंड पार्ट और आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगा कि वाई एवरी स्टूडेंट शुड लर्न फ्रीलांसिंग, कि फिर फ्रीलांसिंग जो है वो हर स्टूडेंट को क्यों सीखनी चाहिए। अब इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली मुखातिब हूँ जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो आइदर अंडर ग्रेड कर रहे हैं या अपने ग्रेजुएट स्टडीज़ में हैं। कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। आज के दौर में स्टूडेंट्स को क्यों फ्रीलांसिंग जो है वो सीखनी चाहिए। आप बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे ब्लॉग्स आपको मिल जाएंगे फ्रीलांसिंग के ऊपर एम्फसाइज़ करते हुए। मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है या मैंने इस चीज़ को समझा है, मैं उसके हवाले से आपको मेन जो 5 पॉइंट्स हैं आज आपसे वो डिस्कस करूँगा। तो पहला पॉइंट ये है कि फ्रीलांसिंग इज़ बेसिकली यूर लर्निंग स्किल्स विद अर्निंग। हम लोग अपनी रेगुलर क्लासेस में या रेगुलर डिग्रीज़ में थोड़े बहुत स्किल्स जो है वो सीखते हैं, लेकिन चूँकि वो हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, फील्ड स्पेसिफिक होते हैं, तो हमारा जो नॉलेज है या हमारी जो एक्सपर्टीज़ है वो उस एक डायरेक्शन तक ही महदूद रहती है। और चूँकि फिर उसमें मोस्टली प्रैक्टिकल ऑप्शंस हमारे पास बहुत कम होती हैं कि हमारे जो स्किल्स हैं उनको हम प्रैक्टिकली कहाँ पे अप्लाई करें, तो उसमें जो लर्निंग है, हमारा जो कर्व है वो इतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होता। सो लिहाजा फ्रीलांसिंग में जब आप आएंगे तो इसमें आपकी जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा है। सो आई वुड से कि इट्स एन एक्सपोनेंशियल लर्निंग और एक एक्सपोनेंशियल कर्व है जो कि स्लोली स्टार्ट होगा और उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। मैं खुद अपनी एग्जांपल लेता हूँ। मुझे जो डेटा साइंस के, डेटा एनालिटिक्स के जो स्किल्स थे मेरे, वो एक बहुत ही महदूद एग्रीकल्चर तक, क्योंकि मेरा फील्ड है, या GIS और रिमोट सेंसिंग, वो सिर्फ स्पेसिफिक जो उसका एक कंपोनेंट था वो एग्रीकल्चर, तो उसमें भी प्लांट डिजीज़, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन तक वो महदूद थे। लेकिन मैंने जंप्ड इनटू फ्रीलांसिंग। अब मैंने उसमें डेटा साइंस की जो बहुत ज़्यादा नई से नई लाइब्रेरीज़ हैं, मुझे उनके बारे में पता चला, क्योंकि जो मेरे पास प्रोजेक्ट्स आए वो बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ थे। उसमें डेटा रैंगलिंग के स्किल्स थे, डेटा क्लीनिंग थी। हम लोग अपने फील्ड में जो डेटा हमारे पास आता है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्टली वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, लेट्स सपोज। लेकिन जो हमें जब फ्रीलांसिंग में आने के बाद जब रियल वर्ल्ड और प्रैक्टिकल डेटा सेट्स आते हैं, वो मे भी हमें इतने क्लीन ना मिले, तो हमें उससे काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का मौका मिलता है और काफ़ी नई स्किल्स जो है वो सीखने का मौका मिलता है। सिमिलरली जो लोग कंटेंट राइटिंग करते हैं अपने फील्ड में रहते हुए, या जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वो जब तक अपनी एजुकेशन या अपनी डिग्री में रहेंगे या डिग्री कर रहे होंगे तो वो एक स्पेसिफिक टॉपिक्स को जो है वो हिट कर रहे होंगे। लेकिन जब वो फ्रीलांसिंग में आएंगे, उनको नए नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो उनमें आइडियाज़ भी नए आएंगे, तो इस तरह उनकी जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा होगी और स्किल्स तो फिर डेफिनेटली वेल नोन है कि वो तो डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो पहली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है या जो मैं जिसको मोस्ट वैल्यूएबल समझता हूँ फ्रीलांसिंग के, जब आप यूनिवर्सिटी में अपनी जो रेगुलर एजुकेशन है वो हासिल कर रहे हैं और उसके साथ अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देंगे तो इसमें आपकी लर्निंग भी होगी और आपकी अर्निंग भी होगी। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है कि बी योर ओन बॉस। फ्रीलांसिंग में जब आप आएंगे आपका कोई बॉस नहीं होगा, यू आर योर ओन बॉस। आपको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा, आपको कोई डायरेक्शंस देने वाला नहीं होगा, कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, क्योंकि आपके रेगुलर जो कोलीग्स हैं वो आपके पास नहीं होंगे। हाँ, आपके कंपेटिटर्स तो होंगे बट दे डोंट नो यू एंड यू डोंट नो देम। सिमिलरली जो फ्लैटरी है या साइकोफेंसी है, कि जिस तरह रेगुलर जॉब्स में होता है कि जो लोग हैं हमारे माशरे में, बल्कि दुनिया भर में मैंने ये देखा है कि बॉस के करीब होना, बॉस को खुश करना, काम चाहे करें ना करें। लेकिन फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं है। फ्रीलांसिंग में आप अपने खुद बॉस हैं, आप ही अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। अब आपने अपना स्केड्यूल बनाना है, आपने अपना लेआउट तैयार करना है कि आपने कैसे काम करना है, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा एज है, बहुत बड़ा फ़ायदा है फ्रीलांसिंग का। और जो लोग तो यूनिवर्सिटी कैरियर से ही ये इंडिपेंडेंटली काम करना जानते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, कि वो लोगों के अगर डिपेंडेंट नहीं होते, तो उनके लिए तो ये सुनहरी मौका है इस स्किल को फर्दर जो है वो ऑन करने का। अब चूँकि आप अपने आप को खुद कंट्रोल कर रहे हैं तो यू कैन रिलीव फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, जो कि हमारे यहाँ रेगुलर जो वर्कर्स हैं या जो जॉब होल्डर्स हैं उनको होता है। तो इसका बहुत बड़ा ये एक एच है। अब मैंने
اچھی اچھی پوزیشنس پہ لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے جو کہ اب ڈیفینیٹلی وہ امپلائڈ ہیں, وہ جاب کر رہے ہیں, تو جاب جو ہے وہ جاب ہے. اب چاہے آپ کمشنر ہیں, چاہے آپ CEO ہیں, آپ کو اسٹریس جو ہے وہ جیسے جیسے آپ کا لیول بڑھتا ہے آپ کا اسٹریس بڑھتا جاتا ہے. لیکن فری لانسنگ میں آپ کا چونکہ آپ اپنے آپ کو خود کنٹرول کر رہے ہیں, آپ کے اوپر اسٹریس جو ہے وہ اس لحاظ سے کوئی نہیں ہوتا کہ کوئی آپ سے پوچھنے والا ہے. ہاں, آپ اپنے انڈیپینڈنٹلی اپنے پروجیکٹس کو ون کر رہے ہیں, ان کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. دس از واٹ ایکچولی یو ہیو ٹو ڈو, بٹ یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اینی ادر کائنڈ آف اسٹریس. تیسرا جو میں نے اس میں فائدہ دیکھا ہے اس چیز کا, وہ یہ ہے کہ فریڈم بہت زیادہ ہے. اب فریڈم کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے فریڈم کو انجوائے کیا ہے. اب فریڈم اس میں کام کرنے کا یہ ہے کہ یو کین ورک فرام اینی ویئر, اینی ٹائم, اور ان اینی کائنڈ آف کنڈیشنس. آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ ان دا ریگولر 9 to 5 جابس کہ آپ کو اپنا صبح کو ڈریس کون سا پہننا ہے, آپ نے شوز کون سے پہننے ہیں, یا آپ نے بریک فاسٹ ٹائم پہ کرنا ہے, ارلی مارننگ اٹھنا ہے اور جلدی جلدی پہنچنا ہے آفس. نہیں, اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا آفس بنا سکتے ہیں. میں نے بھی ایسا کیا ہے, اپنے ایک روم کو جو ہے وہ میں نے سیپریٹ اپنا آفس جو ہے اس کو ایز اے آرگنائز کر لیا ہے. تو میں ریگولرلی 9 بجے بریک فاسٹ کر کے آلموسٹ 10 بجے تک اپنے آفس میں آ جاتا ہوں, اور پھر چھوٹے چھوٹے چنکس میں میں کام کرتا رہتا ہوں. مجھے کوئی جھنجھٹ نہیں ہوتی کہ میں نے کون سا ڈریس پہننا ہے, کیونکہ آئی ایم ناٹ میٹنگ اینی پیپل. اور ہاں, جب میٹنگ ہو, آن لائن میٹنگس موسٹلی ہوتی ہیں, اس کے لیے وی کین ایکچولی ارینج فیو تھنگس. لیکن اس جھنجھٹ سے آپ بالکل بچ جاتے ہیں کہ آپ نے صبح کہیں پہنچنا ہے. آپ ایزیلی اپنے فرینڈس کے ساتھ گھوم سکتے ہیں, آپ ٹریول کر سکتے ہیں, جہاں پہ آپ کو ٹائم ملے لیپ ٹاپ اٹھائیں اور اپنا کام کرنے لگ جائیں. مجھے یاد ہے امریکہ میں جب ہم لوگ ٹریول کرتے تھے تو ہمارے جو ہوم ورکس یا اسائنمنٹس ڈیو ہوتی تھی, ہم ایئرپورٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میٹرو اسٹیشنس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں پہ ہمیں ٹائم ملا 10 سے 15 منٹ, 20 سے 25 منٹ, ہم نے وہاں پہ اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور کام کر لیا جتنے, اور چنکس میں. اور اس میں کیونکہ بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں اگر آپ ان کو چنکس میں ڈیوائڈ کر کے کرتے ہیں تو وہ جلدی ہو جاتے ہیں. دوسرا اس چیز کا فریڈم ہے کہ یو کین چوز یور اون پروجیکٹس اور دا کلائنٹس یو وانٹ ٹو ورک ود. کیونکہ آپ ہر ایک پروجیکٹ نہیں کر سکتے. آپ ایک فیلڈ میں آپ کے پاس اسکل ہے, لیکن اس میں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اب میں ڈیٹا سائنس میں, میں ڈیٹا اسٹیٹسٹکس میں مطلب میری اسپیشلائزیشن ہے, ایکسپرٹیز ہے, لیکن ناؤ آئی لائک ڈیٹا کلیننگ اور ڈیٹا ویژولائزیشن. اب میں موسٹلی جب بھی کوئی پروجیکٹ آتا ہے تو اس میں دیکھتا ہوں کہ ڈیٹا ویژولائزیشن اور ڈیٹا کلیننگ کا کتنا ایک کام ہے, اور اس کے میں ہینڈسم منی جو ہے وہ اس کو چارج کرتا ہوں, کیونکہ دیز آر دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس. سملرلی آئی چوز مائی اون کلائنٹس. اس کا یہ مطلب ہے میں ایک کلائنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہوں, اس نے مجھے پہلا پروجیکٹ دیا, میں نے کمپلیٹ کیا, سیکنڈ, تھرڈ. اف آئی لائک دیٹ کلائنٹ اور میری اس سے کمیونیکیشن اچھی ہے, وہ ٹائم پہ مجھے رپلائی کرتا ہے, یا وہ جو پروجیکٹ ڈسکرپشن ہے وہ اچھی پرووائڈ کرتا ہے, آئی ول ڈیفینیٹلی پرائز دیٹ کلائنٹ اوور دی ادرس. میں نے کچھ ایسے کلائنٹس بھی دیکھے ہیں کہ وہ پروجیکٹ سم ٹائم وداؤٹ ڈسکس کیے اس کو آپ کو آرڈر کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ دیکھے ہیں جو آپ کے اوپر بہت زیادہ اسٹریس پٹ کرتے ہیں, پے بہت کم کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ سے کام جو ہے وہ زیادہ لینا چاہتے ہیں. تو اب الحمدللہ مجھے 4 سے 5 ماہ ہو گئے ہیں فری لانسنگ کرتے ہوئے, اور اتنے ایکسپیرینس کے بعد آئی کین جج فرام دیئر کمیونیکیشن ایون ان دا بگننگ. اور اگر میں ان سے کام کرنا چاہتا ہوں ان کے ساتھ, آئی ڈونٹ کیئر ہاؤ مچ دے آر پیئنگ اور وٹ کائنڈ آف ورک دے ہیو. If I want to work with them, I do. Otherwise, I simply say I'm busy. So that's the freedom actually I'm enjoying in this work. Fourth is 100% job security. جب تک مجھے فری لانسنگ کا نہیں پتا تھا, وہ زندگی کا وہ حصہ یا یونیورسٹی لائف کا وہ حصہ گزر گیا. لیکن اب چونکہ اب مجھے فری لانسنگ کا پتہ چل گیا ہے, ابھی تو مجھے کہیں پہ کوئی ایکیڈیمک پوزیشن یا ریسرچ میں کوئی پوزیشن آفر نہیں ہوئی, لیکن ڈیفینیٹلی فیوچر میں آئی ہیو ٹو گو ود دیٹ. اور لیکن یہ فری لانسنگ جو ہے یہ ساری عمر اب میرے ساتھ چلے گی. میں جو کوئی بھی بزنس کروں, جو کوئی بھی کام کروں, یہ ساری عمر ساتھ ہی چلے گا. اس لیے یہ میری 100% جاب سیکیورٹی ہے جو کہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا, نہ ہی مجھے کوئی نوکری سے نکال سکتا ہے. اور اگر کل کو میں لیٹ سپوز کوئی جاب بھی کرتا ہوں اور مجھے میرا امپلائر کہتا ہے کہ آپ نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا, اور یا ہمارے پاس اب فنڈنگ نہیں ہے تو ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے, آئی وونٹ کیئر بیکاز آئی نو آئی ہیو مائی جاب. اس کے علاوہ میں نے اکثر عموماً دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کام زیادہ لیتے ہیں, بیچاروں کو پے کم کرتے ہیں,
میرے جتنے بھی دوست ہیں یہاں پہ, چاہے وہ انڈسٹری میں ہے, مارکیٹنگ میں ہے, اکیڈیمیا میں ہیں, آئی کین ایزیلی کمپیٹ ود دیم. آلدو کہ میں نے 5 سال امریکہ میں گزارے, اس کے بعد حالانکہ وہ ان کا 5 سال کا ایکسپیرینس بھی ہے, اب وہ اچھی پوزیشنس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹل آئی کین کمپیٹ ود دیم ان ٹرمز آف ویجز. دوسرا یہ ہے کہ میں نے پہلے بتا دیا کہ فریڈم ہے. میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ خوشی غمی, فیملی ایونٹس وہ لوگ مس کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دے آر لوکیٹڈ آؤٹ سائڈ دا اسٹیشن, اور چھٹی لے کے آنا ان کے لیے ٹف ہوتا ہے. فری لانسنگ میں اب میں جہاں بھی ٹریول کرتا ہوں, میرا لیپ ٹاپ میرے پاس ہے. I can stay even for a week there because I have my laptop with me, I have my office with me, so I can do, and I don't need to worry about whether I have to go to office or I'm not working. میں پاکستان میں بھی ٹریول کر رہا ہوں, میں چاہے 2 دن کے لیے جا رہا ہوں, 3 دن کے لیے جا رہا ہوں, میرا لیپ ٹاپ میرے ساتھ ہے. اور اگر I am working on the project, I can open my laptop while traveling on the regular bus, اور اگر کار پہ ہے تو وہاں بھی اگر کوئی ڈرائیو کر رہا ہے تو ساتھ میں اپنا کام کر سکتا ہوں. اور اگر اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گیا, وہاں پہ مجھے 1 گھنٹہ رات کو مل گیا سونے سے پہلے, تو میں وہاں پہ بھی اپنا کام کر سکتا ہوں. سو 100% جاب سیکورٹی, اینڈ یو کین ورک فرام اینی ویئر, اینی ٹائم, ود اینی کائنڈ آف سچویشن اور کنڈیشن. لاسٹ جو میں نے دیکھا ہے کہ اس میں پوٹینشیل گروتھ بہت زیادہ ہے. پوٹینشیل گروتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کا ایکسپیرینس اور آپ کا ٹائم اور آپ کے پروجیکٹس اور آپ کی ارننگ بڑھتی جائے گی, آپ کے پاس پروجیکٹس بہت زیادہ آنا شروع ہو جائیں گے. اسٹارٹ میں اپ ورک پہ ہم لوگ بیڈنگ کرتے ہیں, فائیور پہ جو ہے وہ بائرز ریکویسٹ ہوتی ہیں, تو میں نے اسٹارٹ میں کچھ چند ایک کی, اور لیکن اس کے بعد سلولی پروجیکٹس ہر مہینے جو تھے 8, 9, 10, 11, اور اب جو ہے وہ سچویشن یہ ہے کہ رات کو سوؤں, صبح اٹھے تو 3 کلائنٹس کے میسیجز آئے ہوتے ہیں, ان میں کوئی ایک اولڈ ہوگا یا میرا ریگولر کلائنٹ ہوگا, تو 2 نئے ہوں گے. اب الحمدللہ تو اس میں یہ ہے کہ پوٹینشیل گروتھ اسے کہتے ہیں, پوٹینشیل گروتھ کہ اب گروتھ بڑھتی جا رہی ہے. اب ایٹ دس پوائنٹ آئی ہیو سو مینی پروجیکٹس کہ آئی کین ہائر پیپل فار می. اب آپ اگر فری لانسنگ میں آتے ہیں تو آپ کی پوٹینشیل گروتھ جو ہے ود دی پیسج آف ٹائم, فوراً نہیں, ود دی پیسج آف اف یو آر گیٹنگ گڈ ایکسپیرینس, یو آر گیٹنگ گڈ پروجیکٹس, گڈ ریویوز, اچھی ریٹنگ مل رہی ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پروجیکٹ ڈیفینیٹلی آپ کے پاس بہت زیادہ آنے شروع ہو جائیں گے. اور جب آپ کے پاس پروجیکٹس زیادہ آئیں گے, اور چونکہ آپ اتنے زیادہ پروجیکٹس کو خود اکیلے تو ہینڈل نہیں کر سکتے, تو ڈیفینیٹلی دین یو ول اسٹارٹ ہائرنگ پیپل. اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جب ان کے پاس پروجیکٹس اور کافی ورک ہو جاتا ہے تو دے اسٹارٹ دیئر اون کمپنیز. میرا بھی ایسا کوئی پلان تو نہیں ہے, کیونکہ میرا بہت ہی شارٹ جو ہے وہ ویری اسپیسیفک اسکل سیٹ ہے. لیکن اگر مجھے موقع ملا اور مجھے کہیں پہ پاکستان میں یا اپنے اراؤنڈ جو ہے, کیونکہ میں ایک ریموٹ سے ایریا سے ہوں, تو مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ اتنا اسکل سیٹ مجھے ملے گا. لیکن آج آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ پاکستان میں بھی کوالٹی بہت اچھی ہے اس کی, اور آن لائن مجھے کرنے کا موقع ملا تو آئی ول ڈیفینیٹلی گو ٹورڈز اٹ ٹو میک سم سارٹ آف اسٹارٹ اپ اور سم سارٹ آف انٹرپرائز, ڈیٹا انالیٹکس انٹرپرائز. تو پوٹینشیل گروتھ ایک اچھا ایج ہے اس میں. So these are my few cents about the reasons that why students should learn freelancing from their university or college. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ I have missed something, do comment and then we can have a discussion or we can start a discussion in the comment section. تو انشاءاللہ اس کے بعد بھی جو ویڈیوز آئیں گے اس میں بھی میں اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ٹاپکس پہ بات کروں گا. Have a good day.